نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، احباب کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی مستقبل۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں کو اسلام آباد بلا لیا، ان کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کیے اور ان کے ساتھ اپنی پریشانیاں بھی شیئر کی، لیکن ایک بات وہ بار بار اپنے ارکان سے کہتے رہے کہ آپ فکر نہ کریں۔ یہ جو فکر ہے اس کے بارے میں تو وہ اپنی پریشانی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، فکر تو انہیں خود لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ ارکان ہیں جو کئی ماہ سے ان سے ملاقات کے لیے وقت حاصل کرنے کے لیے سرگرداں رہتے تھے، انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وہ ارکان سے انڈیویجول ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کے سہارے دے رہے ہیں اور ان کی اشک جوئی بھی کر رہے ہیں۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ارکان ادھر ادھر ہونے والے ہیں، لہذا انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اتحادیوں کو بھی بلایا۔ اب اتحادی اس کے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف، MQM، GDA، ایک تو وہ BNP الگ ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ تین جو اتحادی ہیں یہی اس کی اصل قوت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ادھر ادھر پارٹی جماعت ہوئی تو وزیر اعظم کے لیے اپنی حکومت قائم کرنا مشکل ہو جائے گی، لہذا اس پریشانی کی حالت میں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا۔ اس پارلیمانی پارٹی کی حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو متحد رکھنا ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو یا سینٹ ہو، وہاں پر حکومت کے ارکان کی وجہ سے، ان کے طرز عمل کی وجہ سے کورم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 28واں جو سیشن ہوا ہے اس میں بھی اس کی جو پہلی نشست تو ارکان کی جو تھی وہ ایک سٹنگ ممبر کی یاد میں تعزیتی اجلاس تھا، لیکن جب اگلے دن اجلاس منعقد ہوا 2 دن کے وقفے کے بعد تو وہ اجلاس کا کورم پورا نہیں ہو سکا۔ منگل کو تو اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی نہیں کی کیونکہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، اس لیے کہ وہ اپنا بھی کچھ ایجنڈا وہاں زیر بحث لانا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد اسی خوف کی وجہ سے حکومت نے اسپیکر نے 2 دن کا وقفہ کر دیا۔ اب یہ لگتا ہے مجھے ایسا ہی ہے کہ ہفتے میں 2-3 دن کام کریں گے اور وہ اس کے 7 دن مکمل کریں گے۔ ایک یہ کہ حکومت کی طرف سے حکمت عملی بنائی گئی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کسی اپوزیشن کے کسی رکن کو قومی اسمبلی میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسپیکر ان کی طرف دیکھتے ہیں جب تک وہ ان کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہ ملے، نہ وہ اپوزیشن لیڈر کا پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہیں، نہ ہی وہ خواجہ آصف کا جاری کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ سید خورشید کا جو کئی ماہ سے نیب کی تحویل میں ہے، سندھ میں ہے۔ لہذا ان کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس چلانا بہت مشکل ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اور سید نوید قمر نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ مذاکرات کی جو ڈیڈ لاک ہے اس کی وجہ سے حکومت کو پریشانی ہے کہ وہ کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس آسانی سے نہیں چلا سکتے۔ بہرحال سینٹ کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب میں لگتا ہے مجھے یہ کہ حکومت یہ خود کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن میں اپوزیشن انہیں پھنسانا چاہتے تھی فارن فنڈنگ کیس میں، اب وہ خود پھنس گئی ہے۔ اب یہ تو پتہ لگے گا نا کہ کون پھنس گیا ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس کا فیصلہ آ جائے۔ یہ فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے اس کا سارا انحصار، اس فیصلے کا انحصار PTI کی قیام پر ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو PTI کا عدم قرار دے دی جائے، اس لیے کہ یہ فنڈنگ کیس جو ہے نا یہ
اس سے سیاسی مستقبل وابستہ ہے وزیر اعظم کا. لہذا وزیر اعظم اس وقت بار بار کبھی پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی پنڈی والے آ جاتے ہیں، ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ تو پنڈی والے بچا سکیں گے، نہ کوئی اور آدمی بچا سکے گا. اب اگر وہ بچ سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپوزیشن کے مطالبات کو سامنے رکھ کر کوئی سیاسی حل تلاش کر لیں. اور اگر یہ سیاسی حل تلاش کر لیں تو شاید ان کو کچھ مہلت مل جائے. لیکن بہرحال وہ پریشر میں حکومت کریں گے، وہ آئے روز ایک پریشانی میں مبتلا ہوں گے. انہوں نے بار بار کہا اپنے ارکان قومی اسمبلی کو کہ آپ فکر نہ کریں. فکر نہ تو کریں تو عوام کو بھی یہی کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں مہنگائی سے، ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے. لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، لوگوں کو کھانے کی اشیاء نہیں مل رہی، لوگ مہنگائی اس حد تک ہو گئی ہے کہ پٹرول تو خیر مہنگا ہو ہی رہا ہے. اب بجلی کی قیمتوں میں بھی آپ نے IMF کے سامنے سرنڈر کر کے آپ نے بہا دی ہے. مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ جو ارشد حکیم کے بڑے قریب ہے، وہ جو FBR کے چیئرمین رہے ہیں، انہوں نے کسی اپنی نجی محفل میں کہا کہ وہ اور اسحاق ڈار دونوں ہم لوگ دبئی میں IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. تو IMF کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کم کریں. آپ روپے کی قیمت کم کریں تو ڈالر کو اور اوپر لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اسحاق ڈار نے ان کے یہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو اسحاق ڈار نے ارشد حکیم کو کہا کہ آپ چلیں، کل ہم نے واپس جانا ہے، صبح اپنی سیٹیں بک کرا دیں. جب IMF والوں کو معلوم ہوا کہ یہ واپس جا رہے ہیں تو وہ منت سماجت پر اتر آئے. لیکن اسحاق ڈار نے کہا میں کسی قیمت پر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کم نہیں ہونے دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک اسحاق ڈار رہے پاکستان کا روپیہ مستحکم رہا. لیکن ہماری حکومت نے 165 تک چلا گیا، کوئی اس کو فکر بھی نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں ملک کا وزیر اعظم ننگے پاؤں باہر آ جانا چاہیے اور پوری بیوروکریسی اور پوری مشینری کو، فنانس کو اور پورے جو مافیا ہے ڈالرز کا، جو زر والا کا، ان کی کچائی کرتے ہیں. لیکن تماشا دیکھ رہے ہیں ہم بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان کے مقابلے میں بہت گر گئے ہیں. ہمارے روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے. ہمیں یہ دکھ کھایا جا رہا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک بن رہا ہے کہ جس میں اس کا روپیہ لیا پھرتے رہیں تو اس کے عوض میں ہمیں کوئی زر والا دینے کے لیے تیار نہ ہو. کاش کہ میرے ملک کا وزیر اعظم اس کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ ہر قیمت پر روپے کی قیمت کا تحفظ کرے اور اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کو اس بات سے منع کرے گا روزانہ انہیں آ کر جو شہریے بہتر ہونے کی جو تلقین کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہ اسے بتائے کہ کس طرح ہم ڈالر کے مقابلے میں روپے کو کھڑا کر سکتے ہیں. ہمارا روپیہ جب تک $1 کے مقابلے میں 100 روپیہ جب نہیں بنتا، جب تک نہیں ہوتا، پاکستان کے معاشی مسائل نہیں حل ہو سکتے، ہماری مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی. ہم ایک دیوالیہ ملک کی طرح کبھی ایک سے پیسے مانگتے ہیں، کبھی دوسرے سے پیسے مانگتے ہیں. ہمارے حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ زر مبادلہ کے ذخائر اسی صورت میں بڑھا سکتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر معاشی ترقی کا پہیہ چلے. آپ نے درآمدات بند کر دی ہیں، پاکستان کی معاشی ترقی منفی جا رہی ہے. اس کو بہتر بنانے کی کوئی سوچیں. جناب وزیر اعظم، میری آپ سے تو یہی گزارش ہے. شکریہ.